وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ماہ دسمبر کی 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہے۔ یہی سچا عقیدہ ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا، مگر عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس کا دن مناتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا نے اپنے بیٹے کو 25 تاریخ کو جنم دیا ہے۔ اور ہمارے مسلمان بھائی اپنی رواداری دکھاتے ہوئے عیسائیوں کو اس دن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ عیسائیوں کو مبارکباد دینے کا صاف مطلب ہے کہ تم نے ان کے عقیدے کی تصدیق کر دی کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ کفر ہو گئے۔ آج ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور اس قول کی تردید کرنی ہے اور اپنی عوام کو بتانا ہے کہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کو مبارکباد دینے کی، کرسمس منانے کی یا منانے والوں کو مبارکباد دینے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے ہیں، بن باپ کے پیدا۔ قانون قدرت ہے اور ایک قدرت ہے۔ انسانی افزائش نسل کے لیے رب نے مرد اور عورت کا انتخاب کیا۔ یہی سلسلہ شروع سے چلا رہا۔ یہ ہے قانون قدرت کہ کسی مرد کی کسی عورت سے شادی ہوگی، ان کا ملاپ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے گا۔ مگر یہاں پر قانون قدرت کو چھوڑ کر صرف قدرت کا اظہار ہوا کہ بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے حضرت سیدہ مریم کو بغیر شادی کے اب کنواری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی ایسا دیا کہ جو اللہ کا نبی اور رسول بھی ہے۔ یہ بچہ بڑا انوکھا ہے، نرالا ہے، اچھوتا ہے، اور اس کی والدہ کو رب نے بچپن سے صدیقہ بھی ہیں، ولیہ کاملہ بھی ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، قرآن پاک نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ، یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی نبی کو ماں صدیقہ دے دی، کسی نبی کو بیوی صدیقہ دے دی۔ ہمارے رسول کی بیوی حضرت عائشہ بھی صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ، ہمارے رسول کی بیوی صدیقہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں سوال پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے؟ تو جتنے پوپ پادری تھے سارے اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے نیک لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں بیت چھڑی۔ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام سے کہا کہ انہیں کہو کہ اپنی کلمیں دریا میں ڈال۔
دریا کا پانی ادھر سے آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ اب کلمے ڈالیں گے تو کلمے تو پانی کلموں کو بہا کر لے جائیں۔ رب نے فرمایا کہ ان کلموں میں سے جو کلم الٹے رخ چلے، کہ جدھر سے پانی آ رہا ہے اس پانی کو چیرتی ہوئی ادھر چلی جائے، وہی شخص ہی مریم کی کفالت کرے۔ ابتدا میں ہی انوکھا پن آ گیا، اچھوتا پن آ گیا، عقل نہیں مانی۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جدھر سے پانی آ رہا ہے، جدھر جا رہا ہے، جو چیز بھی ہوگی وہ پانی ادھر بہا کر لے جائے۔ جب سب نے اپنی اپنی کلمیں دریا میں ڈالی تو سب کلموں کو پانی بہا کر لے جا رہا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو قلم دریا میں ڈالی تھی وہ الٹے رخ اکیلی چلی جا رہی تھی، پانی کو چیرتی۔ فیصلہ ہو گیا کیونکہ رب العالمین کا یہ انتخاب تھا کہ حضرت مریم کی کفالت اللہ کا نبی کرے، کیونکہ میں نے اپنی روح اور اپنے کلمے اور اپنی قدرت سے کو بیٹا دینا ہے جو خود نبی ہوگا۔ تو ایک نبی کی ماں کی تربیت اور پرورش بھی نبی ہی کرے۔ چنانچہ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئی۔ حجرہ مقرر ہے، اسی کے اندر آپ بیت المقدس کا جہاں رہتی ہے، زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانا۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام جو ہی حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وہاں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے تھے۔ موسم نہیں تھا، پھل لائے ہوئے۔ تو قرآن کہتا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی بھی سیدہ مریم کے پاس ان کے حجرے میں محراب میں آتے، وجد عندها رزقا، تو سیدہ مریم کے سامنے رزق پاتے، کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ مفسرین کا کہنا بے موسم کے پھل میں وجات ملتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، زکریا علیہ السلام نے ایک دن پوچھ لیا، اے مریم کھانے پینے کو لانے کی ڈیوٹی میری، تیرے حجرے میں میرے علاوہ کسی اور کا داخلہ ممکن نہیں، پھر میرے آنے سے پہلے کون ہے جو یہ بے موسم کے پھل لا کر دیتا ہے، جو کسی دکان پر نہیں، جو کسی مارکیٹ میں نہیں، اس پورے شہر اور بستی میں نہیں، موسم بھی نہیں ان کا۔ قال سیدہ مریم جواب دیتی ہیں وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ارے یہ تو میرا اللہ بھیجتا ہے۔ زکریا علیہ السلام بے اولاد ہیں، بڑھاپے میں جا پہنچے ہیں، بیوی بھی بوڑھی، خود بھی بوڑھے۔ سیدہ مریم کا جواب سنا تو میں آنسو تیرنے لگے، رکعت قلب طاری ہو گئی، وہی سجدے ہو گئے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ اگر مریم جو میری کفالت میں ہیں ان کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو اشارہ میرے رب نے دیا، بے موسم کے پھل دکھا کر یہ اشارہ ہے زکریا مجھ سے مانگ، میں مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہوں تو تجھے بڑھاپے میں بھی اولاد دینے کی قدرت و طاقت رکھتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ وقت قبولیت
نبی ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور جس خاتون کی کفالت کر رہے ہیں اس کو جناب نے آگے چل کے بیٹا دینا ہے، وہ بھی نبی، بلکہ صرف نبوت نہیں، اس کے بعد رسالت، وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی، صاحب کتاب بھی ہے، کیونکہ رب نے جو 4 کتابیں اتاری ان میں انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کو رب نے بھیجا حضرت مریم کے پاس۔ ہم آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی۔ میں نے پہلے بتایا کہ قانون اور ہے قدرت اور۔ رب نے آدم علیہ السلام کو بنایا بغیر ماں کے، بغیر باپ۔ آدم علیہ السلام کی ماں نہیں، آدم علیہ السلام کا باپ نہیں۔ اگر وہ دونوں کے بغیر بھی بنا سکتا ہے تو پھر ایک کے نہ ہوتے ہوئے ایک کے ہوتے ہوئے بھی بنا سکتا ہے۔ ہاں تو ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، یا تو ماں موجود ہے۔ یہ شان ہے میرے پیارے رب کا، قربان جائے۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تمثیل بشریت میں ظاہر ہوا۔ سیدہ مریم پریشان ہو گئی، تشریح تقاضا، ارے کون ہو گیا، گھر کے اندر آ گئے، میرے کمرے میں آ گئے۔ یہ بھی اشارہ تھا، جو رب فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج سکتا ہے جو کہ ممکن نہیں، وہ انہونی کو ہونی کر سکتا، ناممکن کو ممکن بنا سکتا۔ جبریل علیہ السلام بولے آپ گھبرائے نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ، مان رسول ربی، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ کیوں آئے؟ لے آہا لا کے غلام، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے بیٹا دوں۔ قرآن کا لے آہا، تاکہ میں عطا کروں۔ یہ جملہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، اگر سمجھ آ جاتا تو آپ وقت میں آ جاتے۔ آج ہمارے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ نبی کے بارے میں کہتے ہیں، نبیوں کے سردار کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں رب نے اختیار دیا، وہ جس کو جو چاہے عطا کرتا۔ میرے نبی کی امت میں سے جبریل جو نوکر قاصد بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا، وہ جبریل سیدہ مریم سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں۔ آج اگر کوئی اللہ کا ولی کہہ دے تو شرک اور کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ اب یہاں پر ان مولویوں سے پوچھا جائے کہ جبریل نے کیوں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا کہ میں تجھے عطا کروں؟ بیٹا دینے والا تو میرا اللہ ہے، اولاد دینے کا ٹیپو اس کے بعد، اختیار اس کے پاس، خزانہ اس کے پاس۔ جبریل کے پاس کون سا اختیار تھا جو جبریل آگے سیدہ مریم ایک نبی کی ماں سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں؟ اگر جبریل یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ظاہری طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے بیٹا دوں، حقیقت میں تو میرا رب دے گا، اس کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ لفظ استعمال کیا
تو پھر ماننا پڑے گا اگر کسی نبی نے کسی ولی نے ایسا جملہ بولا ہے تو اس کے جملہ بولنے کا بھی مقصد یہی ہوگا وہاں پر بھی کہ دینے والا میرا رب ہے، مگر رب نے جو مجھے طاقت اور اختیار دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ جملہ استعمال کیا۔ یہ کلیہ، یہ قانون ہمیں قرآن نے بتایا، لے احمد کے غلام میں اس لیے آیا ہوں اے مریم تاکہ تجھے بیٹا عطا کروں۔ دم کیا، پھونک مارا، اسی وقت ہی امید سے ہو 3 پہر، اسی وقت دم کیا، اسی وقت ہم ٹھہرا، اسی وقت اکیلے میں چلی گئی، تنہائی میں چلی گئی رب کی اجازت سے، اور پھر دوسرے لمحے تکلیف ہوئی، تیسرے لمحے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ میں نے پہلے کہا کہ عام طور پر بچے قانون قدرت سے پیدا ہوتے ہیں، مگر عیسیٰ ابن مریم صرف قدرت سے پیدا ہوتے، اس میں قانون شامل ہے۔ رب نے اپنی قدرت، طاقت، اختیار بتایا کائنات والوں کو، میں چاہوں ایک لمحے میں امید دے سکتا ہوں، ایک لمحے میں میں بچہ بنا سکتا ہوں، ایک لمحے میں اسے دنیا میں بھیج بھی سکتا ہوں۔ الہام آیا، پھر بلکا کر دیا گیا ہے مریم خاموش رہنا، کوئی آ کر پوچھے، آپ سے سوال کرے، آپ نے اشارہ کرنا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا۔ یا اللہ یہاں میں آ گئی ہوں، شہر سے باہر آ گئی ہوں، تو کیا کھاؤں گی، کیا پیوں؟ فرمایا جس کھجور کے تنے کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، اگر کہ سوکھا ہوا ہے تو اس کو ہاتھ لگا کے جھنجھوڑ، تازہ پھل گرے۔ بچہ انوکھا آنے والا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہر کام ہی انوکھا ہو، ہر کام ہی نرالا ہو، جسے عقل نہیں مانتی۔ خوش کھجور کا تنا جس کے اوپر خوشہ نہیں ہے، گچھا نہیں ہے، پھل کا انگور نہیں لگے ہوئے، کچھ بھی نہیں، وہاں تازہ پھل کیسے گرے؟ حسی لے کے بجینے نخ، حسی لے کے اپنی طرف اسے ذرا حرکت دے۔ انہوں نے پکڑ کے اس طریقے سے ہلایا تو تازہ کھجوریں گرنا شروع ہوئی۔ کھجوریں کھائیں تو پیاس لگی، یا اللہ پانی، فرمایا اپنا پاؤں بادشاہ نے، سیدہ مریم نے ٹھوکر ماری تو میٹھے پانی کا چشمہ نکلا، فرمایا یہ کھجوریں کھائیں، یہ پانی پانی۔ 3 دن یہی رہے، 3 دن کے بعد بچہ اٹھا کے قوم کے پاس، یا اللہ پوری قوم سلام کرے، اٹھائیے سورہ مریم، قرآن کھولی، میں کیا جواب دوں گی ہر سوال؟ رب نے دل پر جواب ڈال دیا، مریم تم نے جواب نہیں دے، تیری پاک دامنی کو تیرا بیٹا ہی گواہ کروں گا۔ جو پوچھنے والے ہیں انہیں کہنا مجھ سے مت پوچھو، میرے بیٹے سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے کہاں سے آیا؟ اس سے کیوں نہیں پوچھتے تو کون ہے، کہاں سے آیا، تو یہ کس نے بھیجا ہے؟ سیدہ مریم اپنے لخت جگر کو عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے قوم کے پاس آیا۔ قوم نے جو الفاظ استعمال کیے، جو تانے دیے، وہ قرآن میں موجود ہیں، دل کو چیر دینے والے۔ میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ اے مریم تو ایسی نہیں تھی، تیرا نسب بھی ایسا نہیں تھا، تیرا خاندان بھی ایسا نہیں، پھر تو نے یہ کیا کیا؟ بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے تو بچہ جنم دے دیا تو نے، اور بڑی ٹھٹائی کے ساتھ تو قوم کے سامنے بھی آ گئی۔ آپ نے بچہ جھولے میں لٹایا، فرمایا اس سے پوچھو۔ قالوا کہنے لگے
نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ قوم کہنے لگی ارے جو تم ہوئے جھولے میں لیٹنے والا ہے اسے ہم گفتگو کلام کیسے کریں گے، وہ ہمارے کلام کو کیسے سنے گا، کس طرح سمجھے گا، ہمارے جواب کس طرح دے گا۔ کیف نکلم، ہم کس طرح گفتگو کریں، من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی مہد میں ہے، جھولے میں ہے، پکوڑے میں ہے۔ سیدہ مریم مسکرا اٹھی، آپ کا تبسم فرمانا یہ جواب دینا تھا، اے میری قوم اس عمر کے بچے کبھی بولتے نہیں، لیکن اگر وہ بلوانے پر آ جائے تو رکتے بھی نہیں، بھیجا تو اسی نے ہے، ارے تم کس سے سوال کرو۔ لوگوں نے سوال کیا تو جھولے میں لیٹنے والا معصوم بچہ جو ابھی تیسرا دن ہے یا چوتھا دنیا میں آئے ہوئے، اس طرح کا خطاب فرمایا، رب نے وہ سارا خطاب قرآن میں ریکارڈ کر کے رکھ دیا۔ اے میرے نبی کے امتیوں، اگر ساتھ انبیاء کی تقریریں سننا چاہو تو قرآن کا بٹن دباؤ، نبیوں کی تقریریں سن لو۔ قرآن کا بٹن دبانا تمہارا کام، نبیوں کی تقریریں سنا دینا میرا کام ہوگا۔ جب قوم نے سوال کیا عیسیٰ ابن مریم جھولے میں لیٹنے والا بچہ، ارے قوت گویائی مل گئی، رب نے اختیار دے دیا، فصیح و بلیغ بیان شروع ہو گیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے میری قوم، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، صاحب کتاب پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرما دی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس عمر میں کہہ رہے ہیں؟ 3 یا 4 دن کے جھولے میں لیٹنے والا بچہ، اتنا علم ہے کہ میں نبی ہوں۔ کتنا ظالم ہے وہ مولوی، وہ لکھاری، جس نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، اور ہمارے نبی کی اپنے رسول کی بات آئی تو کتابوں میں لکھ ڈالا کہ 40 سال کی عمر ہو گئی، فرشتہ آ گیا، قرآن کی 5 آیتیں نازل ہو گئی، پھر بھی نبی کو علم نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ خود بھی مولوی گمراہ ہو گیا اور اپنے عقیدت مندوں کو بھی اس نے گمراہی میں ڈالا۔ سب سے بڑی دلیل تو ہمارے پاس قرآن ہے۔ قرآن ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ 3-4 دن کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 30-40 سال کی عمر کے بعد پھر اللہ ان پر انجیل نازل فرمائے گا، جو کتاب 30 سال یا 40 سال کے بعد آنے والی تھی، یہ بچہ آج بھی پکوڑے میں لیتا ہوا کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے کتاب ہی عطا فرما دی ہے، میں صاحب کتاب پیغمبر ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے رب نے نبی بنا دیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر مہر لگی۔ اب سنیوں کا عقیدہ کیا؟ اب سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہوئے بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ نبوت مہدی کی ہیبت کے طور پر ملی، رب نے جس کو عطا کرنا تھا نبوت کا ذکر دے دیا، عالم روح میں دے دیا، عالم غیب میں دے دیا۔
نبوت ان کے پاس تھی تو ان کو رب نے نبی کہا. اگر ابھی نبی بنے نہیں تھے وہ، نبوت ان کو ملی نہیں تھی عالم ارواح میں، تو پھر رب نے ان کو نبی کیوں کہا؟ پھر یہ کیوں کہا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، یعنی کتاب بھی دے دوں گا، حکمت بھی دے دوں گا، دانائی بھی دے دوں گا، تمہیں صاحب کتاب نبی رسول مرسل بنا دوں گا، پھر میرا محبوب اگر تمہارے سامنے آ جائے تو کیا کرنا؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے اس پر ایمان لے آنا، میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنا اور ان کے دین کے کام، ان کی ہیلپ اور مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اتنی اجازت عطا فرما دیں، آپ کے ہوتے ہوئے اگر میں دنیا سے چلی گی، جہاں آپ کا من چاہے مجھے دفنا دینا، لیکن اگر آپ کا وصال پہلے ہو گیا، میرا بعد میں ہوا، تو اتنا اجازت نامہ اختیار دے دیں کہ مجھے بھی آپ کے مقبرے میں، آپ کے پہلو میں دفنا ہے، میرے گھر میں آپ کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں میں ہوں گا میرے ساتھ ابو بکر و عمر کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گا. قیامت والے دن ہم چاروں نے اٹھنا. منظر کتنا خوبصورت، سب سے آگے نبیوں کے سردار ہوں گے، سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، درمیان میں میرے نبی کے یا صدیق و عمر جاتے. ادھر سے حفاظت میرے رسول فرما رہے ہوں گے، پیچھے سے عبادت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہوں. خبردار اگر کسی نے ان کے متعلق کوئی جملہ بولا، یہ شان ہوگی صدیق و فاروق. آج بھی ایک قبر کی جگہ باقی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا، مگر عالم ارواح میں جو رب نے عہد لیا تھا نبیوں سے کہ اگر میرا محبوب تمہارے سامنے آ جائے، سارے نبی تو آئے اور پہلے ہی چلے گئے، تو پھر اس روزے میثاق والے عہد کو عملی جامہ پہنانے کے نمائندگی کون کرے گا؟ رب نے نمائندگی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا، انہیں چوتھی آسمان پر بٹھا رکھا. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، دو نفی آئی دو جملوں کی، نہ تو آپ کو کسی نے قتل کیا ہے، نہ آپ کو صلیب اور سولی میں لٹکایا. اور قرآن سے پوچھتے ہیں، قتل بھی کسی نے نہیں کیا، سولی پہ بھی کسی نے نہیں لٹکایا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہے کہاں بارہ اللہ، ارے اللہ نے آپ کو اوپر اٹھا بلا لیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. انی متوفیک و رافعک الیہ، میں وعدہ کرتا ہوں، رب نے فرمایا اے عیسیٰ میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری عمر کی مدت کو پورا کروں گا. دنیا میں جب بچہ آتا ہے اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنے سال اس کی عمر ہے، مگر اس عمر کے وقت سے پہلے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ تمہیں اوپر اٹھا کے لے جانا پڑا، واپس دنیا میں لاؤں گا، تیری عمر بقیہ جو رہتی ہے وہ بھی پوری کروں گا، پھر وفات ہوگا. قادیانی دجال نے یہاں جملہ لکھا کہ متوفیکا کا مطلب ہے کہ میں آپ کو وفات دے دوں، موت دے دوں. گھر کے
باہر عبادت خانے کے باہر بادشاہ کے کہنے پر قاتلوں نے گھیرا ڈالا ہوا، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، حاصلین تو ہر جگہ ہوتا، بادشاہ وقت کو اطلاع دی گئی کہ یہ آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں، آپ کے تخت کو خطرہ، اقتدار کو خطرہ۔ صاحب اقتدار جو بادشاہ یا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کو اقتدار سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار اپنی کرسی سے کرتے ہیں۔ تو بادشاہ وقت نے ایک ٹیم کا تعین کیا، انہیں حکم دیا کہ معاذ اللہ انہیں گرفتار کر دو یا انہیں شہید کر دو۔ لوگوں نے اس جگہ کو گھیرے میں لے لیا، قاتل آئے ہیں ڈالنے کے لیے کہ مارنا چاہتا۔ اب رب یہاں پہ کہہ رہا ہے قادیانی کی زبانی کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی مارنے کے لیے رب بھی مارنے والوں میں شامل ہو گئے۔ استغفر اللہ، ارے رب کا تو کام ہے اپنے نبی کو دشمنوں سے بچانا۔ تمام مفسرین کرام نے لکھا، عالم اسلام کے تمام مفسرین نے لکھا متوفی کا مطلب وفات دینا نہیں، بلکہ جو عمر آپ کے حصے کی لکھی جا چکی تھی اس کی مدت کو مکمل کرنا۔ سبحان اللہ، تقریباً 7 سال آپ یہاں واپس زمین پر آ کے رہیں گے۔ جب مسلمان اکٹھے ہو کے ملک شام کی سرزمین پر پہنچے گی تمام فوجیں، دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، صف بندی ہو چکی ہوگی، دجال اور دجال کے ماننے والوں کے خلاف لڑائی کا آغاز ہونے والا ہوگا، تو اس وقت تکبیر کہی جائے گی، نماز کا وقت ہو جائے گا، جو ہی مصلی امامت خالی ہوگا تو دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کو لا کے بٹھا دیں گے، تازہ تازہ غسل کر کے آئے ہوں گے، پانی کے قطرات گر رہے ہوں گے، آپ اوپر سے آواز دیں گے اے تکبیر کہنے والوں ذرا ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو، مجھے نیچے اتارو، سیڑھی لاؤ، کیونکہ میں نے بھی تمہارے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ میرے رسول نے پیشگی فرمائی، سیڑھی لائی جائے گی اور عیسیٰ ابن مریم کو نیچے اتارا جائے گا۔ ہر شخص دیکھتے میرے نبی نے فرمایا، دیکھتے ہی سبھی کو یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم، شک کی گنجائش ہی نہیں ہو۔ نبی کا چہرہ مہرہ بتاتا ہے کہ یہ خالص نبی، صدیقہ کا بیٹا ہے، ماں صدیقہ ہے، امو صدیقہ، قرآن نے کہا۔ قادیانی کھسیٹی کا بیٹا ہے، مرزا قادیانی کا ماں کا نام کیا تھا؟ کھسیٹی، جو کتابوں میں آیا۔ اور نام کیا ہے مرزے کا؟ ہے کسی کے دل میں؟ غلام احمد۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تک، کسی نبی کے نام کے ساتھ غلام کا لفظ نہیں آیا۔ جو غلام ہوتا ہے وہ آقا کبھی ہو ہی نہیں سکتے، غلام تو غلام ہوتا ہے، نبی اگر غلام ہو گیا تو پھر آقا کون ہے؟ اس کا نام ہی بتاتا ہے، یہ کبھی جھوٹ بولتا ہے لعنتی، یہ نہ نبی ہے نہ نبی کا ماننے والا۔ تو قوم کہنے لگی، اچھا یہاں یہ جملے کو مکمل کر لوں، جب پہچاننے کے سارے کے عیسیٰ علیہ السلام، تو امامت والا مسلح پیش کیا جائے گا کہ آئیے نماز پڑھائے۔ عیسیٰ ابن مریم انکار کر دے گا، فرمائیں گے نہیں، آج میں منصب میرا نبی کا ہے، لیکن آج میں یہاں زمین پر اترا ہوں امتی مانی، میں بھی روزے میثاق والے وعدے کو اپنی جامہ پہنانے کے لیے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور آپ نے کہا تھا اگر وہ زمانہ تمہیں میسر آ جائے تو ان کا کلمہ پڑھ لینا۔ تو عیسیٰ ابن مریم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے اور پھر پیچھے
پیچھے کھڑے ہو کر ہمارے امام کے پیچھے نماز ادا قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کلام کیسے کریں تو ابھی 3 یا 4 دن کا جھولے میں لیتا ہوا۔ سیدہ مریم نے فرمایا پوچھو تمہارے ہر سوال کا جواب دے۔ ساتھ مسکرا رہی تھی۔ آپ کا تبسم فرمانا دلیل تھا اس بات کا کہ اس عمر کے بچے کبھی نہیں بولتے یہ دنیا کا قانون ہے، مگر قدرت رب کی ہے، اگر وہ کہے تو بچہ بولنے سے بات ہی نہیں آتا، بولتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بولے اور اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ یہ شان ہے سیدہ مریم کی کہ آپ پر تہمت لگی تو گواہی بیٹے نے دی۔ ماں صدیقہ ہے۔ میرے رب نے میرے تمہارے نبی کو جو بیوی دی عائشہ اس کا لقب بھی صدیقہ ہے۔ اس صدیقہ پر تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی، اور اس صدیقہ پر تہمت لگی تو گواہی بچے سے نہیں دلائی، رب خود گواہ پر گواہ ہے۔ سورہ نور اٹھائیے قرآن پاک کی پوری پہلی 18 آیات میری اماں عائشہ کی شان میں نازل ہوئی۔ قرآن میں بے شمار مقامات ہیں جہاں قرآنی آیات صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی یا صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی۔ باپ اور بیٹی کی شان والے ہیں، رب قرآن ان کے حق میں نازل کرتا ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی ماں کے خلاف زبان دراز کرتا۔ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو رب کی محبوبہ ہے، صدیق اکبر رب کے محبوبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت جعفر بن طیار کو نبی علیہ السلام نے حبشے بھیجا تھا، وہ تو سارا ملک عیسائیوں کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے سارے، نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، عیسائیوں کی حکومت عیسائیوں کا ملک تھا۔ مکہ کے کافروں کے ظلم و ستم کو سامنے دیکھتے ہوئے میرے رسول نے اپنے صحابہ سے فرمایا اب وقت آگے ہجرت کرنے کا، مکہ چھوڑو ہجرت۔ یا رسول اللہ کہاں جائیں؟ فرمایا حبش چلے، حبشہ میں چلے، نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے۔ اللہ کے محبوب وہ تو عیسائی ہیں، کافر اسے بھی بدتر ہم سے سلوک کریں گے۔ میرے رسول نے تبسم فرمایا، مسکرا کے فرمایا اگر وہ ملک عیسائیوں کا ہے لیکن بادشاہ نرم دل اور انصاف پسند ہے، وہ اپنے ملک میں کسی سے جاتی نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہاں چلے جاؤ۔ مسلمان ہجرت کر کے جب جانے لگے تو میرے نبی نے اللہ نے سورہ مریم نازل فرمائی۔ میرے رسول نے پوری سورت حضرت جعفر بن طیار کے حوالے کر دی جو حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی تھے، 10 سال بڑے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن عمران ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی، طیار اڑنے والے۔ جنگ موتا ہوئی، نبی علیہ السلام نے لشکر بھیجا، 3000 کے قریب مسلمان، اور مقابلے میں اکٹھے ہوتے 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 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئے کافر، 1 لاکھ سے زیادہ۔ میرے نبی نے جب انہیں رخصت فرمایا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، میرا منہ بولا بیٹا زید پرچم اٹھائے گا اسلام کا، زید بن حارثہ متبنہ، منہ بولا لے پا۔
سفید کپڑا منگوایا، اس کا علم بنوایا، پرچم بنوایا، میرے نبی نے اپنی موجودگی میں اور پرچم اپنے ہاتھوں میں پکڑا، پھر حضرت زید کو دے دیا، اے زید یہ پرچم اسلام کا میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، تو نے کمانڈر بن کر فوج کی رہنمائی کرنی ہے اور کافروں کے خلاف جہاد کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میرا زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر اس پرچم کو، علم کو اپنے ہاتھ، میرے چچا کا بیٹا جعفر، میرا چچا کا بھائی علی المرتضیٰ کا حقیقی بھائی، یہ پرچم اٹھا لے گا۔ پھر فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ اٹھا لے، اس کو پھر تیسرے نمبر پہ کمانڈر مقرر کرتا ہوں۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر تم آپس میں مشورہ کر کے جسے چاہو پرچم اس کے ہاتھ میں دے دینا اور اس کو اپنا کمانڈر بنا لینا۔ وہاں ایک یہودی بیٹھا عالم اسی محفل میں، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے ابو القاسم آپ کی زبان سے یہ جو ترتیب نکلی ہے نا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ پرچم اٹھا لیں، یہ شہید ہو جائے تو یہ پرچم اٹھا لیں، یہ شہید ہو جائے تو یہ اٹھا لیں، جب تینوں شہید ہو جائے تو پھر کوئی اور اٹھا لے، یہ ترتیب وہی ہے جو سابقہ نبی بتاتے چلے۔ میں نے سابقہ نبیوں کی تاریخ پڑھی، اگر کسی جگہ پہ لشکر کشی ہوتی وہ 50 یا 100 افراد کا نام لے لیتے تھے، اگر وہ پرچم اٹھاتے ہوئے شہید ہو جائے تو وہ اٹھا لے، وہ شہید ہو جائے وہ اٹھا لے، تو نتیجہ یہ نکلتا تھا وہ سارے کے سارے شہید ہو جاتے تھے۔ آپ کی زبان کے جملہ نکلا، میں گواہی دیتا ہوں یہ تینوں کے تینوں شہید ہو جائیں گے، کیونکہ اگر زید میں شہید ہونا نہ ہوتا تو آپ جعفر کا نام نہ لیتے، اگر جعفر کے حصے میں شہادت نہ لکھی ہوتی تو آپ عبداللہ بن رواحہ کا نام نہ لیتے۔ وہاں جنگ ہوئی، ملک شام کی سرزمین، 1,00,000 فوج سے مقابلہ، گھمسان کی۔ حضرت زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کا منہ بولا بیٹا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بھی بتاتا چلتا ہے، بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے، اولاد نہیں ہے، بھائی کا، بہن کا، کسی کا بچہ گود میں لے لیتے ہیں اور پھر کاغذوں میں اپنا نام دے دیتے ہیں اسے کہ یہ میرا بیٹا۔ جب وہ جوان ہو گیا بیٹا یا بیٹی، ان کی شادی کی گھڑی آتی ہے، پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کیا کریں۔ اب لوگ بتاتے ہیں اس کو بھی یہ تیرا اصلی باپ نہیں ہے، بچے کو بچی کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہاں پہ لڑائی جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس آتا ہے نکاح پڑھانا ہے آپ نے، لیکن میں نے تو لے کے پالا ہوا ہے، میں نے اس کی ساری سنتوں میں میرا نام ہے، اب کیا کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ حضرت زید بن حارثہ کو جب نبی علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا تو پورے شہر میں لوگ آپ کو نبی علیہ السلام کا بیٹا ہی کہا کرتے، زید بن محمد ہی کہا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حضرت زینب کو، پھر اسی عورت کے ساتھ میرے رسول نے نکاح پڑھایا اپنا، تو پھر وہاں پہ کفار مکہ نے تنقید کرنی شروع کر دی کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، حالانکہ منہ بولا بیٹا۔ پھر رب نے قرآن کی آیات نازل فرمائی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے اس کا منہ بولا باپ نکاح کر سکتا ہو۔ وہاں پر پھر آیات آئی ادعو، پکارا کرو انہیں ان کے باپوں کے نام سے جو اصلی باپ ہیں۔ اب شریعت کا قانون بن گیا اس دن کے بعد آج تک کہ اگر کسی کی بیٹی یا بیٹا لے کر گود میں لیتے ہو، پرورش کرتے ہو، پالتے ہو، انہیں اپنا نام مت دو، جو ان کا اصلی باپ ہے اسی باپ کا نام لکھا جائے گا، اسی نام سے اسے ہمیشہ پکارا جانا چاہیے۔ یہ اللہ رسول کا ہو۔ چنانچہ حضرت زید وہاں پہ لڑ گیا،
میرے رسول مسجد نبی شریف میں بیٹھے، صحابہ بیٹھے، رب نے سارے پردے ہٹا دیے، یہی بیٹھے بیٹھے آنکھوں دیکھا، ہاتھ پہ ہاتھ فرما رہے خمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اے میرے صحابہ دیکھو دیکھو، ارے پرچم ہے ابو جہل کے ہاتھ میں، اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ فَأَخَذَ رَايَ جعفر، ارے میرے چچا زاد بھائی جعفر نے پرچم کو پکڑ لیا، زمین پر گرنے نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھو جعفر بھی بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ارے حملہ کر دیا، سب کو چیرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ پھر میری نبی کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا میرے چچا زاد بھائی کو بڑا پیار کرتے تھے نبی علیہ السلام حضرت جعفر۔ 7 ہجری میں جب یہ حبشہ سے ہجرت ختم کر کے مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے جب واپس حضرت جعفر آئے، ہجرت کو ختم کر کے مدینے آئے، پتہ چلا اللہ کے نبی مدینے چلے گئے، تو پھر وہاں سے واپس آئے، پتہ چلا آپ خیبر میں ہیں، تو خیبر کی زمین پر آئے، تو نبی علیہ السلام نے جعفر کو دیکھا تو آپ نے ایک جملہ تاریخ ارشاد فرمایا کہ میں آج کیا کہوں کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر بھائی کے آنے پر زیادہ خوشی ہے۔ اشمات خلقی وقل کی یا جعفر، اے جعفر تیرا اخلاق اور تیری صورت اور تیری سیرت بالکل میری طرح ہے، جو اللہ نے مجھے سیرت اور صورت عطا کی وہی سیرت اور صورت نے تجھے عطا فرمائی۔ بے پناہ پیار کرتے تھے جعفر کے ساتھ۔ میرے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا دیکھو دشمن نے پیچھے سے آ کے وار کیا اور ان کا بازو جڑ سے کاٹ دی، یہاں سے کٹ گیا تھا، مگر جعفر نے اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں جانے دیا، بائیں ہاتھ میں تھامے، رکے نہیں، لڑ رہے، بازو کٹ گیا، لہو کی نہریں جاری ہیں، درد کی تیشیں اٹھ رہی ہے، مگر کامل ایمان والا مجاہد اللہ کے لیے راہ میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اسلام کی چھان کے لیے پھر بھی لڑ رہا۔ دشمن نے اس بازو پہ حملہ کیا، یہ نکال دیا، میرے نبی اور زیادہ فرمایا دوسرا بازو نکال دیا گیا، ارے دیکھو دونوں کٹے ہوئے بازو سے اس نے پرچم کو پکڑ لیا ہے۔ یہ کیفیت کہ اپنی تھوڑی اور دونوں کٹے بازو کے درمیان پرچم کو مجاہد نے، کمانڈر ان چیف نے، آرمی چیف نے پکڑ رکھا۔ کیسا ایمان ہوگا، کیسا ایمان ہوگا کہ سینے ایمان سے کتنے جبرے ہیں۔ ہمیں تو پاؤں میں کانٹا چڑھ گیا، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، کیا ہوا نماز پڑھنے نہیں آ رہے، 2 دن تو ہلکا تو بخار ہو گیا تو طبیعت ناسا، دونوں بازو کٹ چکے، ہڈیاں گوشت کٹ چکا، خون جاری ہے، مگر پھر بھی انہوں نے پرچم اسلام کی حفاظت کی۔ یہ میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ نے بتایا کہ ملک کے پرچم کی توقیر کس قدر ہوتی ہے۔ آج 14 اگست آتی ہے تو ہم لوگ جھنڈیاں لگا کے اس پر قومی پرچم چھاپ کے سب گلی بازار سجاتے ہیں، اور دوسرے دن وہی پرچم وہ ہمارے پیروں کے نیچے آتا ہے، ان کے اوپر جوتوں سمیت جاتے ہوتے ہیں۔ یہ ہم توقیر اور عزت کر رہے ہیں اپنے قومی پرچم۔ اسلام کے اندر ملک کا جو پرچم ہے اس کی بھی عزت اور توقیر ہوگی۔ صحابہ زمین پر نہیں جانے دیتے۔ 90 سے زیادہ زخم سامنے والی سائیڈ پر آئے تھے حضرت جعفر، تلواروں اور نیزوں کے 90 سے زیادہ زخم۔ جب دیکھا کہ اب قوت برداشت ختم ہوگی، میں گرنے والا ہوں، تو آواز ہے عبداللہ، ارے آجا جلدی پرچم تھام، میں گرنے والا ہوں، کہ پرچم اسلام کا نہ گر جائے۔ عبداللہ پھر رواحہ بھاگتے ہوئے آئے، اور یہاں ایک بھی بتاتا چلو
حضرت زید بن حارثہ لڑتے رہے گھوڑے پر سوار ہو کر، عبداللہ بن رواحہ لڑتے رہے جان دے دی گھوڑے پر سوار ہو کر، مگر حضرت جعفر نے گھوڑا چھوڑ دیا اور پیدل چلتے ہوئے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ عبداللہ بن رواحہ نے آگے پرچم کو پکڑ دیا، اتنے میں کسی دشمن نے تلوار پیچھے سے آ کے کمر میں ماری اور پیٹ والے حصے سے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، باقی 2 شمع تقسیم ہو گیا، آدھا دھڑ ادھر تھا آدھا دھڑ ادھر تھا، اور نیچے والے دھڑ سے اوپر والا جو حصہ تھا اس پر تلوار اور نیزے کے مولا علی کے حقیقی بھائی جو 10 سال بڑے تھے اور پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں، 90 سے زیادہ زخم تھے اس حصے کے اوپر۔ میرے رسول نے کیا فرمایا؟ اَمَّا رَأَيْتُ جَعْفَرَ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، ارے میرے صحابہ، میں نے آج جنت کے اندر اپنے بھائی جعفر کو دیکھا، وہ فرشتوں کے ساتھ، ارے نورانی پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ جس اسلام کے نام پر 2 بازو قربان کیے، رب نے نوری پر لگا دی، نور والے بازو عطا کر کے جنت میں اڑتے پھر رہے۔ حضرت اسماء، یہ بیوی تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس کھڑی تھی تو اللہ کے نبی نے ایسے دیکھا، اوپر دیکھا اور پھر ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا، ٹا ٹا ٹا، ہم کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دور سے کوئی ہاتھ اشارہ کر کے سلام کرے تو وہ سلام نہیں ہوتا، میرے پاس دلیل ہے۔ میرے نبی نے دور سے اس لفظ میں دیکھا اور ہاتھ کا اشارہ کیا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کے سلام کا جواب دے۔ صحابہ کھڑے، حضرت اسماء کھڑی، پھر آپ نے فرمایا، اسماء جانتی ہو میں نے کس کو اشارہ کیا، کس کے سلام کا جواب دیا؟ یا رسول اللہ آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ صحابہ کا ہر جملہ یہی ہوتا تھا، خدا جانے یا خدا کا حبیب جانے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ یہ بات رب بھی جانتا ہے، رب کا رسول بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسماء، علیہ جعفر فرشتوں کے ساتھ، جبریل و میکائیل کے ساتھ سامنے اڑتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے جا رہے تھے، تجھے میرے ساتھ کھڑا دیکھا، انہوں نے مجھے بھی سلام کیا، تجھے بھی کیا، میں نے تو جواب دے دیا، تو بھی ہاتھ ہلا کے جواب دے دے۔ روندی ہے مسلام، تو بھی سلام کا جواب دے۔ تو حضرت اسماء نے بھی ہاتھ کا اشارہ کر کے سلام کا جواب دیا، اگر تمہیں نظر نہیں آیا مگر میرے رسول کی نبوت والی آنکھیں سب کو دیکھیں۔ میں نے جنت میں اس کو اڑتے ہوئے دیکھا، فرشتوں میں بیٹھے کہاں ہے؟ مسجد نبوی، اور نگاہ کہاں جا رہی ہے؟ جنت میں۔ جنت کہاں ہے؟ گڑی شو میں، نہر کے پل کے اوپر ہے کہ دیکھ لیا؟ 7واں آسمان، یہاں سے 500 میل کے مسافت کے بعد پہلا آسمان، پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر دوسرے آسمان تک 500 سال، پھر اس کی موٹائی 500 سال کا سفر، پھر آگے سفر 500 سال کا، اس طرح کرتے کرتے 7 آسمان، پھر 500 سال کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر 500 سال کے سفر کے بعد ارے جا کے جنت آتی ہے، اور میرے نبی زمین پر بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جعفر بھائی کو اڑتے ہوئے دیکھ رہا۔ اور آخری جملہ بول تو ٹائم اگرچہ زیادہ ہو گیا ہے لیکن یہ جملہ بولنا بہت ضروری۔ میرے نبی نے جعفر کو جب حبشہ روانہ کیا، سورہ مریم دے دی، جب وہاں پہنچے مکہ والوں کو پتہ چلا، انہوں نے قاصد بھیجے اور قیمتی انعامات و فتن بھیجے، لیکن بھگوڑوں کو معاذ اللہ واپس لایا جائے۔ نجاشی بادشاہ، حبشے کا بادشاہ، عیسائی بادشاہ، مکہ کے قاصد جا کے پہنچے، عرب کے سرداروں کی طرف سے تحفے تحائف پیش کیے، بیوروکریسی کو تحفے تحائف دیا، انہوں نے بادشاہ سے وقت لے لیا
کیونکہ وزیر اعظم اور صدر مملکہ سے بات منوانی ہو تو بیوروکریٹ کو خرید لو، بیوروکریسی تمہاری مٹھی میں آ گئی، سمجھو صاحب بہادر بھی آ گئے مٹھی میں۔ اور ان کا جملہ تھا، اے نجاشی بادشاہ، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ مسلمان جو مکہ چھوڑ کر بھاگ کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف آپ کے نبی کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یہ نہ ہمارا دین اختیار کیا نہ تمہارا دین اختیار کیا، ایک نئے دین کے پیروکار بن گئے۔ عیسائی آنکھیں لال سرخ ہو گئی، تمام کو پادریوں کی، نجاشی کانپنے لگا اسے بلاؤ مسلمانوں کو، جواب دے آ کر، میں نے اپنے وقت انہیں اذان دی، پناہ دی، وہ میرے نبی کے خلاف باتیں کرے۔ جب مسلمانوں کو اطلاع ملی، مسلمانوں نے عورتوں کو خیموں میں بٹھایا، دعا کے لیے بند ساری اکٹھے ہوئے روانہ ہوا۔ حضرت جعفر بن طیار ان کے امیر ہیں، متفقہ فیصلہ ہوا، ہم نے وہاں وہی کچھ کہنا ہے جو ہمارے رب نے کہا، ہمارے نبی نے کہا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا۔ پھر کسی نے کہا وہاں تو نجاشی بادشاہ کے دربار میں رواج ہے سجدہ تعظیمی، انہوں نے کہا نہیں، ہم کسی کو سجدہ نہیں کریں، جب سے بتوں کا سجدہ چھوڑا ہے اب یہ ماتا صرف سچے رب کے آگے جھکے گا، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ ہماری گردنیں اڑاتا ہے تو اڑا دے، ہمیں جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ آخری سلام عورتوں کو کیا اور نجاشی کے دربار میں آئے، آواز گونجی حضرت جعفر طیار کی، والسلام علی من اہتدی، اور سلام ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کی راہ کو قبول کر لیتا۔ کوئی سر نہیں جھکا، کوئی سجدہ تعظیمی نہ ہو۔ وہ کافر بولے سن لیا دیکھ لیا، آپ کے دربار کا قانون بھی نہیں معلوم ہے ان کو، یہ بے ادب ہے معاذ اللہ، تو یہ سجدہ تعظیمی نہیں کیا۔ میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا وہ نرم دل اور انصاف پسند بادشاہ۔ نجاشی غصے میں نہیں آیا، اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو پہلے بات تو کرنے دو۔ المختصر گفتگو کا آغاز ہوا، اس نے کہا تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارا دین کیا کہتا؟ میرے رب نے سورہ مریم اتاری تھی، میرے رسول نے وہ مریم جعفر کے حوالے کی تھی، اگر وہاں اوکھا ویلا آ جائے تو یہی قرآن کی سورت ہی پڑھ دیں۔ نجاشی بادشاہ کے دربار میں بڑے وقار کے ساتھ قرآن کی تلاوت شروع کی اور سورہ مریم پڑھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے سورہ مریم پڑھی تو نجاشی کی داڑھی آنسوں سے تر ہو۔ قرآن نے اپنا معجزہ دکھا دیا۔ قرآن کا اعجاز آج بھی باقی ہے، پڑھنے والا اگر دل سے پڑھے قرآن آج بھی اثر کرتا۔ قرآن کا اعجاز، جتنے پادری بیٹھے تھے اپنے سامنے مسائل کو رکھ کر ان کے سارے صحیفے کتابیں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، زور کے ساتھ زمین پر مارا اور ایک دن کا اٹھایا اور دن کا اٹھا کے کہنے لگا ارے خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تمہارے قرآن نے تمہارے رب رسول نے کہا ہے، ارے یہ دن کا اٹھا کے گواہی دے رہا ہوں جو تم نے کہا سچ کہا، اس تنکے کے برابر بھی عیسیٰ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں گواہی لیتا ہوں تمہارا رب تمہارا رسول سچا، تمہاری کتاب سچی۔ نجاشی نے بھی کلمہ پڑھا، وہ پادریوں نے بھی کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا اور پھر فرمایا تحائف واپس کرو، انہیں نکال دو شہر سے۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ نجاشی نے بولا ارے یہ تو سارے کے سارے ہیں نا، اگر مجھے سونے
بادشاہ تھا جس کا میرے نبی نے ظاہری طور پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنگوں میں گئے، شہید ہو گئے، میرے نبی نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا غائبانہ. نجاشی کی جب موت کی اطلاع ملی تو میرے رسول نے آپ صحابہ کو اکٹھا کر کے نماز جنازہ پڑھا. ملا علی قاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں صحابہ کے لیے وہ غائبانہ تھا، ہمارے نبی کے لیے غائبانہ نہیں تھا. رب نے سارے حجابات اٹھا دیے اور نجاشی کے میت کو، جنازے کو میرے رسول کے سامنے کر دیا اور میرے نبی نے جنازہ پڑھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سال ہاں سال تک اطلاع دینے والے آ کے ہمیں اطلاع دیتے رہے کہ رات جب ہوتی ہے نجاشی بادشاہ کی قبر سے خوشبوئیں بھی آتی ہیں اور آسمان سے نور اترتا ہے جو اس کی قبر پر نچھاور ہو رہا ہوتا ہے. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جو میرے نبی کے صحابہ سے پیار کرے، میرے نبی کے دین سے پیار کرے، پھر اس کو انعام ایسا ہی ملنا چاہیے. یہ ماہ دسمبر ہے، اس کی 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سالانہ کرسمس ڈے منا. اور ہماری بد نصیبی کے بارے مسلمان جن کو علم نہیں ہوتا وہ عیسائی بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں کرسمس ڈے کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو کہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. کیونکہ کرسمس کا ان کا دن منانے کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے اپنے بیٹے کو 25 دسمبر کو جنم دیا ہے. حضرت مریم خدا کی بیوی ہے معاذ اللہ. اب ان کے اس کفریہ عقیدے پر جب تم مبارکباد دو گے تو تم تصدیق کرو گے کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے تو کافر ہو جاؤ. اپنے عقیدے کو خراب نہ کرو، اپنا ایمان ضائع نہ کرو. عیسائیوں کو اس دن کے اوپر کرسمس ڈے کے موقع پر کوئی مسلمان مبارکباد نہ دے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، نہ کوئی شریک و صحیح ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، صاحب کتاب پیغمبر، اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ، اللہ کے فرمان ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. وما علینا الا البلاغ.